بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی حدیث بھی بہت اہم اور سبق آموز ہے۔ دیکھیں، عن ابی ہریرہ وعن ابی سعید شق الأعمش قال لما كان يوم غزوة تبوک اصاب الناس مجاع۔ حضرت ابو ہریرہ اور ابو سعید رضی اللہ عنہما سے روایت ہے، اعمش کو شک ہے کہ اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہیں یا ابو سعید رضی اللہ عنہ ہیں۔ فرماتے ہیں لما کان، جب غزوہ تبوک کا دن تھا تو لوگوں کو بہت شدید بھوک لگی۔ قالوا یا رسول اللہ، لوگوں نے عرض کیا اللہ کے رسول، لو اذنت لنا فنحرنا نواضحنا، اے اللہ کے رسول اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو ہم ذبح کر لیں نواضحنا، اپنے پانی لانے والے اونٹ اور سواریاں، فاکلنا، ہم کھا بھی لیں، ودہنا، اور تیل حاصل کر لیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا افعلوا، ایسا کر لو۔ قال، راوی کہتے ہیں فجاء عمر، حضرت عمر تشریف لائے، عرض کہ یا رسول اللہ ان فعلتا قل الزہر، اگر آپ ایسا کریں گے تو سواریاں کم ہو جائیں گی، ولکن ادعوہم بفضل ازوادہم، لیکن ان کو فرمائیے کہ وہ لے کر آئیں اپنے بچے ہوئے توشے، ثم ادعوا اللہ لہم علیہا بالبرکہ، پھر آپ ان کے لیے دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے اس توشے میں برکت کی، لعل اللہ ان یجعل فی ذلک، یقیناً اللہ سے برکت ڈال دیں گے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نعم، حضور نے فرمایا کہ ٹھیک ہے۔ فدعا بنطع، آپ نے منگوایا ایک دسترخوان، فبسطا، بچھایا گیا، ثم دعا بفضل ازوادہم، پھر آپ نے منگوائے ان کے بچے ہوئے توشے۔ قال، راوی کہتے ہیں فجعل الرجل یجیء بکف ذرۃ، ایک آدمی لانے لگا ایک مٹھی چنے۔ قال، کہتے ہیں وجاء یجیء الآخر، اور دوسرا لانے لگا بکف ذرۃ تمر، ایک مٹھی کھجور۔ قال، کہتے ہیں وجاء یجیء الآخر بکسرۃ، اور ایک اور لایا روٹی کا ٹکڑا۔ حتی اجتمع علی النطع من ذلک شیء یسیر، یہاں تک کہ اس دسترخوان پر کچھ چیزیں جمع ہو گئیں معمولی سی۔ قال، وہ کہتے ہیں ثم دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بالبرکہ، پھر حضور نے برکت کی دعا فرمائی۔ قال پھر فرمایا خذوا، لے لو، فی اوعیتکم، اپنے برتنوں میں۔ قال، وہ کہتے ہیں فاخذوا فی اوعیتہم، لوگوں نے اپنے برتنوں میں وہ توشے لے لیے۔ حتی ما ترکوا فی العسکر وعاء، یہاں تک کہ انہوں نے نہیں چھوڑا لشکر میں کوئی برتن، الا ملؤوہ، مگر اسے بھر لیا۔ قال، وہ کہتے ہیں فاکلوا، لوگوں نے کھایا، حتی شبعوا، یہاں تک کہ وہ سیر ہو گئے۔ وفضلت فضلۃ، اور کچھ توشہ بچ گیا۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اشہد ان لا الہ الا اللہ وانی رسول اللہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک میں اللہ کا رسول ہوں۔ لا یلق اللہ بہما عبد، نہیں ملاقات کرے گا اللہ سے ان دو شہادتوں کے ساتھ کوئی بندہ، غیر شاکن، بشرطے کہ شک کرنے والا نہ ہو، فیحجب عن الجنہ، پھر وہ جنت سے روک دیا جائے، ایسا نہیں ہوگا۔ تو غزوہ تبوک کے سفر کا واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ صحابہ کرام کے پاس ایک ایسا وقت آیا کہ توشہ ختم ہو گیا، کھانے کا سامان ختم ہو گیا۔ تو پھر کچھ صحابہ کرام حضور کے پاس آئے کہ یا رسول اللہ، ہمارے پاس جو پانی لانے کے اونٹ ہیں، کیا ہم وہ ذبح کر لیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو ذبح کر لیتے ہیں، ان کا گوشت ہم کھا لیں گے، ان سے چربی حاصل ہوگی، وہ اپنے جسم پہ مل لیں گے، جسم میں خشکی ہوگی اس وقت کا تیل یہی تھا۔ تو حضور نے فرمایا بھی کر لیں ایسے، سواری کے اونٹ تو ذبح نہ کریں، لیکن جو پانی لانے والے اونٹ ہیں وہ ذبح کر لیں، گوشت بھی کھا لیں اور چربی بھی حاصل کر لیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یہ واقعہ پتہ چلا تو حضور کے پاس آئے اور عرض کہ یا رسول اللہ، لوگوں کو یہ اجازت نہ دیں، میری گزارش یہ ہے، اگر آپ اجازت دیں گے تو مجھے خطرہ ہے کہ یہ لوگ جو سواری کے اونٹ ہیں ان کو بھی ذبح کر کے کھا لیں گے اور واپسی پہ سواریاں کم ہو جائیں گی۔ میرا مشورہ یہ ہے کہ آپ ان سے کہیں کہ جس کے پاس جو کھانے کا سامان بچا ہو وہ لے کر آئے اور آپ اس میں برکت کی دعا فرمائیں، تو انشاءاللہ اس کھانے میں برکت ہو جائے گی اور جو تنگی ہے خوراک کی وہ ختم ہو جائے گی۔ حضور نے فرمایا کہ ہاں یہ مشورہ ٹھیک ہے۔ پھر آپ نے صحابہ سے فرمایا کہ بس دسترخوان بچھاؤ، اور جس کے پاس جو بھی کھانے کا سامان ہے وہ لے کر آئے۔ دسترخوان بچھایا گیا
تو کوئی آدمی چنے کی ایک مٹھی لے کے آ رہا تھا، اس نے لا کے اس پہ ڈال دیا دسترخوان پہ، اور کوئی روٹی ٹکڑا لے کے آئے، اس نے لا کے دسترخوان پہ رکھ دیا، اور کوئی صحابی جو ہے کھجوروں کی مٹھی لے کے آئے کہ میرے پاس تو یہ بچا ہوا ہے، اور لا کے انہوں نے دسترخوان پہ ڈال دیے. یہ تھوڑی سی چیزیں. پھر حضور نے برکت کی دعا فرمائی، اور پھر فرمایا کہ یہ جتنا بھی توشہ دسترخوان پہ سارا برتنوں میں بھر لو. تو صحابہ کرام نے برتنوں میں وہ بھر لیا توشہ، لشکر کے سارے برتن ہی بھر گئے، اور پھر بھی کچھ بچ گیا. تو لوگوں نے پھر سیر ہوئے کھا بھی لیا، بچ بھی گیا، اور برتن بھی سارے بھر گئے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اس بات کی گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں اللہ کا رسول ہوں. جو آدمی بغیر شک کے اس بات کی گواہی دے گا اور اس حال میں مرے گا تو جنت سے روکا نہیں جائے گا، وہ جنت میں جائے گا. تو اس حدیث میں ہمارے لیے کئی سبق ہیں. ایک سبق تو یہ ہے، اگر کوئی بڑا کسی کام کا فیصلہ کرے کہ یہ کام کر لو، یا یہ کام کرنا ہے یا یہ کام نہیں کرنا، اور کسی چھوٹے کو اس کام میں کوئی نقصان نظر آ رہا ہو، تو چھوٹے کو ادب کے ساتھ بڑے کو مشورہ دے دینا چاہیے کہ اس کام میں یہ مجھے نقصان محسوس ہو رہا ہے تو نہ کرنا بہتر ہے. جیسے حضرت عمر رضی اللہ عنہ شورہ دیا، یا رسول اللہ اگر آپ انہیں اجازت دیں گے تو یہ لوگ تو سواریاں بھی وغیرہ کھا جائیں گے، واپسی مشکل ہو جائے گی. تو ایک تو یہ ادب معلوم ہوتا ہے، کوئی چھوٹا اس طرح مشورہ دے تو بڑا اس کو اپنی توہین نہ سمجھے، بے ادبی نہ سمجھے کہ دیکھو میں نے ایک فیصلہ کر دیا ہے، میرے فیصلے کے خلاف یہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے، اس میں یہ خدشہ ہے، یہ اندیشہ ہے، تو بڑا اس کو برا محسوس نہ کرے، چھوٹا مشورہ دے دے، بڑا اس کو برا محسوس نہ کرے، اپنی توہین بے ادبی اس کو نہ سمجھے. بلکہ بڑے کی ذمہ داری ہے، اگر چھوٹے کی بات صحیح سمجھ آ رہی ہو، واقعی وہ خدشہ اور اندیشہ ہو، اپنا فیصلہ واپس لے لے. دو باتیں تو یہ سمجھ آئی ہیں. تیسری بات یہ سمجھ آتی ہے اس سے کہ برکت بھی کوئی چیز ہے. اب دیکھیں صحابہ کرام کے پاس کھانے کی چیزیں ختم ہو گئی تھی، تو کچھ چیزیں لے کر آئے، پھر آپ نے برکت کی دعا فرمائی، اور وہ توشے بڑھ گئے، اتنے بڑے کہ برتن بھی سارے بھر گئے، کھا بھی لیا، بچ بھی گئے. تو اللہ سے کثرت کے بجائے برکت مانگنی چاہیے. برکت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ چیز تھوڑی ہو لیکن اس سے زیادہ فائدہ حاصل ہو جائے، کافی دیر فائدہ حاصل ہوتا رہے، یہ برکت ہے. اور بے برکتی یہ ہے کہ چیزیں بہت زیادہ ہوں لیکن پورا فائدہ حاصل نہ ہو، یہ بے برکتی ہے. تو کثرت کے بجائے اللہ تعالیٰ سے ہمیں برکت مانگنی چاہیے کہ اللہ برکت عطا فرما. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سی دعائیں ہیں، آپ نے برکت کی دعائیں مانگی ہیں، جن میں برکت کی دعا مانگی ہے. اسی طرح سے یہ بھی معلوم ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ سنائی ہے کہ جو آدمی توحید و رسالت کی گواہی دے گا بغیر شک کے، وہ جنتی ہے. تو یہ شک بندے کے ویسے ختم نہیں ہوتا، یہ ختم ہوتا ہے گہرے علم سے اور یقین سے اور عمل سے. جس آدمی کے پاس سرسری علم ہے، اسے کوئی ذرا سا توحید و رسالت کے بارے میں کوئی شک شبہ ظاہر کرے تو قبول کر لیتا ہے. وہ گہرا علم ہو، مضبوط ہو، اللہ والوں کی صحبت سے آیا ہو، تو وہ اس میں شک پیدا نہیں ہوتا، وہ اس میں پختگی ہوتی ہے. قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا آمنو، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ. یعنی جو زبانی طور پہ کہتے ہیں مسلمان ہیں، وہ حقیقی مسلمان ہی بنیں، ایمان کے تقاضوں کو پورا کریں، یقین پیدا کریں. اگلی حدیث عن عبادہ بن صامت قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. عبادہ بن صامت سے روایت ہو، کہتے ہیں میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سنا فرما رہے تھے من شہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ حرم اللہ علیہ النار. جو آدمی یہ گواہی دے گا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور بے شک محمد اللہ کے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پہ جہنم کو حرام کر دیں گے. تو اس حدیث کا مطلب بھی یہ ہے، جو جتنی بھی ایسی حدیث ہیں جن میں کسی ایک عمل پہ جنت کی بشارت ہو یا جہنم کے حرام ہونے کا ذکر ہو، اس کا مطلب وہ صرف وہی دو چیزیں نہیں ہوتی، بلکہ وہ ایک عنوان ہوتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو آدمی پورے دین اسلام کو اپنائے گا، گناہوں سے بچے گا، تو اس کے لیے بشارت ہے. جیسے کہ آدمی کہ میں تو مسلمان ہو گیا ہوں، مسلمان کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ صرف زبان سے کہہ دیا کہ مسلمان ہو گیا ہوں میں کافی ہے؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ اب دین اسلام کو سمجھے گا، عمل کرے گا. مسلمان کا مطلب یہ ہے. تو ٹھیک ہے، تو یہ سمجھنا ضروری ہے. بہت سے مسلمان ناواقفیت کی وجہ سے یہ سمجھتے ہیں کہ شاید جس ایک عمل پہ جنت کی بشارت ہے وہ کرنے سے جنت مل جائے گی.
تو ایسا نہیں ہوتا، یہ ایک بہت بڑا حدیث کا اصول ہے، کسی ایک عمل کی وجہ سے جنت نہیں ملتی، بلکہ جتنے بھی فرائض ہیں، واجبات ہیں، ان کو کرنا بھی ضروری ہوتا ہے، انجام دینا ضروری ہوتا ہے سیکھ کے، شریعت کے مطالبے کے مطابق۔ نمبر 2، جتنے بھی گناہ ہیں، خاص طور پہ کبیرہ گناہ ہیں، تو ان سے بچنا بھی ضروری ہوتا ہے جنت کا مستحق بننے کے لیے۔ اور یہ باتیں قرآن کریم اور حدیث میں خود بیان کی گئی ہیں۔ قرآن کریم میں ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ نکفر عنکم سیئاتکم، اگر تم بڑے گناہوں سے اجتناب کرو گے تو پھر چھوٹے گناہ اللہ تعالیٰ معاف کر دیں گے۔ تو معلوم بڑے گناہوں بچنا بھی ضروری ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم میں انہ من یأتی ربہ مجرما فإن لہ جہنم، کہ جو آدمی اپنے رب کے پاس مجرم بن کے آئے گا اس کے لیے جہنم ہے۔ اب مجرم کون ہوتا ہے؟ جس نے 10 گناہ کیوں؟ نہیں، جس نے ایک جرم بھی کیا وہ مجرم ہے۔ پاکستان ہے قانون کی روشنی میں بھی اور شریعت کی روشنی میں بھی۔ مثلاً ایک آدمی ایسا ہے جو نہ تو شراب پیتا ہے، نہ جوا کھیلتا ہے، لیکن اس نے ایک قتل کر دیا خدا نخواستہ، مجرم بن گیا نا وہ۔ اب بتاؤ سزا اس کو ملے گی یا نہیں ملے گی؟ ملے گی۔ یہی قانون شریعت کا مسئلہ ہے۔ اگر ایک آدمی نماز بھی پڑھتا ہے، روزہ بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکوٰۃ بھی دیتا ہے، سارے نیک کام کرتا ہے بالفرض، بڑے گناہوں سے بچتا ہے، لیکن والدین کا نافرمان ہے، یا سود لیتا ہے، کسی کی زمین پہ ناقابضہ قبضہ کیا ہوا ہے، چغلی غیبت کرتا ہے، کسی کے جان مال پہ حملہ کرتا ہے، وادی مجرم ہے نا، مجرم ہے۔ جب تک توبہ نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اسے معاف نہیں کریں گے تو اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ اس لیے صرف ایک عمل پہ جنت نہیں ملتی، بلکہ جب انسان مجموعی لحاظ سے اعمال اپنے درست کرے پہ جنت کا مستحق ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔